عزیز طلبہ، فرسٹ ایئر میں درخواست ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ نمبر دینے والا اور آسان سوال ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ اور اس کی پریزنٹیشن پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک سکیچ ہے جو محترم پروفیسر شاہد اقبال صاحب نے مجھے دیا ہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ تو آج ہم اس سکیچ پہ بات کریں گے اور اسی سے اسٹوڈنٹس کو درخواست لکھنے کا تھوڑا سا طریقہ بتایا جائے گا۔ پھر آگے کچھ چند ایک پیپرز ہیں جو اچھے بچوں نے حل کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے سکیچ کے طور پر اچھے پیپر کے طور پر رکھا جائے گا۔ یہ درخواست لکھی تو نہیں ہے لیکن ایک سکیچ ہے۔ آئیے اس سکیچ کو دیکھتے ہیں اور اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل، بچے جانتے ہیں یا تو جناب لکھیں یا صاحب لکھیں، تو یہاں ہم نے جناب لکھا ہے۔ گورنمنٹ کالج الف ب جیم، پہلی لائن اگر آپ یوں بالکل درست ٹھیک لکھیں گے تو 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے پرنسپل کے آگے کوما لگایا ہوا ہے، پھر کالج کے آگے بھی کوما لگایا ہوا ہے، پھر نیچے عنوان ہے۔ عنوان کے آگے علامت دیکھیں، رابطہ کی علامت، بچے اکثر تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آگے مختصر عنوان لکھیں، بالکل شارٹ سا، اس کا 1 نمبر آپ کو ملے گا۔ پھر نیچے تیسرے نمبر پہ جناب عالی۔ جناب عالی میں بچے عالی جب لکھتے ہیں تو لام کھڑی زبر لا اوپر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، یا آخر پہ ندائیہ کی جو علامت لگائی ہوئی ہے وہ اکثر بچے نہیں لگاتے۔ تو یہ چھوٹی کلاسز سے شاید بچے سیکھ آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں، بچوں کو بار بار بتایا بھی جاتا ہے لیکن ان کے ہاں یہ غلطی جو ہے بڑی عام ہے۔ تو یہ 3 نمبر جو ہیں یہ بچے بڑے آرام سے، یعنی کوئی بھی درخواست آ جائے آپ کو بخدمت جناب پرنسپل، بخدمت جناب تھانے دار، بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، کچھ بھی اوپر لکھیں، آگے اس کا ادارہ لکھیں، تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ جب آپ کو عنوان پہ 1 نمبر مل گیا، جناب عالی پہ اور بخدمت جناب پہ 1 نمبر مل گیا، پھر نیچے شروع کریں۔ نہایت ادب سے گزارش ہے، گزارش دیکھیں زے کے ساتھ ہے نہ کہ زال کے ساتھ، اکثر بچے زال کے ساتھ گزارش کا لفظ لکھتے ہیں، اور نہایت ادب سے یہاں شروع کیا گیا ہے، اکثر بچے لکھتے ہیں مودبانہ، یعنی مودبانہ لفظ ہوتا ہے، بچے اس کے اوپر واو کے اوپر حمزہ نہیں ڈالتے تو وہ مودبانہ بن جاتا ہے، اس لیے بچوں کو کہتے ہیں آپ وہ لکھیں ہی نہ۔ تو یہاں دیا گیا 3 پیراگراف بنائیں، ایک تعارف، آغاز اور تمہید، پھر دوسرا اصل مدعا، پھر تیسرا اظہار تشکر اور اختتامی کلمات۔ کل نمبر 10 ہیں۔ صفحات جو ہیں 1.5 صفحہ تقریباً، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا عنوان کیا ہے، کتنا ہے، تو عنوان کے حساب سے لکھا جاتا ہے، تقریباً پونے 2 بھی ہو جاتے ہیں، 2 بھی ہو جاتے ہیں، 1.5 صفحہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جناب والا، محترم المقام، اس طرح پیراگراف کا آپ آغاز کر سکتے ہیں جب آپ نے لکھا ہوا ہوگا۔ تو جب آپ یہ جو لکھا جا رہا ہے نہایت ادب سے گزارش ہے، اس سے آگے جتنا بھی سارا، اس کو نفس مضمون ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو نفس مضمون کے 3 حصے، تعارف، اصل مدعا اور اظہار تشکر وغیرہ، جب آپ اس طرح تقسیم کر کے چلتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ مارکر سے لکھیں، جیسے جناب والا، محترم المقام، یا اور اس کے اندر بھی ایک دو لفظ صرف مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر پہ اختتامی جو کلمات کے بعد آپ درخواست کو اختتام کریں گے، ایک طرف آپ لکھیں گے تاریخ، یہ العارض یا درخواست گزار لکھا جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ، جہاں العارض یا درخواست گزار لکھا جائے گا بالکل اس کی دوسری طرف تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ العارض یا درخواست گزار جو بھی آپ لکھیں اس کے نیچے آپ کا تابع فرمان شاگرد، اور تابع دار بالکل نہ لکھیں، تابع فرمان لکھ لیں، یا تابع فرمان بھی نہ لکھیں، براہ راست آپ کا شاگرد لکھ لیں، بس حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ 15 فروری 2023 لکھا ہوا ہے، 15 کے آگے ڈیش یعنی ختمہ کی علامت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ کریں تو وہ زیادہ اچھا بھی ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے تاریخ کا، اور العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد کا بھی 1 نمبر ہے۔ امید ہے یہ جو سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے آپ کو کوئی درخواست لکھنے کا طریقہ جو ہے کافی حد تک معلوم ہو گیا ہوگا، کلیئر ہو گیا ہوگا، جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ بخدمت جناب پرنسپل، عنوان اور جناب عالی، یہ 3 نمبر وہ ہیں جو ہر بچہ لے جاتا ہے،
درمیان میں 5 نمبر کا نفس مضمون ہے، پھر نیچے تاریخ اور العارض وغیرہ کا ایک ایک نمبر ہے، وہ بھی ہر بچہ لے جاتا ہے۔ نفس مضمون جو 5 نمبر کا ہے یہی اصل میں درخواست ہے، یہی اصل میں اس کا جو اصل مدعا ہے نا، دوسرا پوائنٹ، یہی اصل میں درخواست ہے، اور اسی کی طوالت ہوتی ہے، لینتھ ہوتی ہے، یہی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ بچے اس پہ اگر لکھ جاتے ہیں تو ان کا 1 1.5 صفحہ، 1 صفحہ، پونا صفحہ بڑے آرام سے بھر جاتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں، اپنے عنوان کے مطابق لکھیں، تو اپلیکیشن میں نمبر لینے جو ہے وہ مشکل نہیں رہتے۔ یہ ایک پیپر ہے بچے کا جو بچے نے لکھا ہوا ہے، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج علی بے جیم، جیم کے آگے فل سٹاپ لگایا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ عنوان دیکھیں لکھا ہوا ہے جرمانہ معافی، اس کے ساتھ برائے کا لفظ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نیچے جناب عالی، پھر نہایت ادب سے گزارش ہے کہ فدوی آپ کے زیر سایہ کالج میں تعلیم حاصل کرے، پھر زیر سایہ اور اعلیٰ کارکردگی، یہ لفظ کوئی اس نے مارکر سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیں حضور اور جناب والا کے لفظ، آمدنی، شدید پریشانی، پھر تاریخ اور درخواست گزار آپ کا تابع فرمان، مارکر سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، تاکہ جو چیکر ہے اس کو یہ چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں، اس کو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈھونڈنی تلاش نہ کرنی پڑے۔ پین سے اگر لکھیں گے تو وہ ذرا واضح نہیں ہوتی، مارکر سے واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور پیپر ہے جو آپ کو اسکیچ کے طور پہ دکھایا جائے گا۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج علی بے جیم، عنوان برائے جرمانہ معافی، پھر آگے جناب عالی مؤدبانہ، دیکھیں نا مؤدبانہ کی بجائے مؤدبانہ لکھا ہوا ہے، یہ درست ہے اگر آپ ایسے لکھیں تو۔ فدوی آپ کے زیر سایہ حسن قرات، اس طرح لفظ ایک ایک دو دو آپ جو ہے وہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں۔ اس پہ بچے اکثر ٹائم تو ضائع کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ اچھا ہے جو چیک کرتا ہے۔ اب دیکھیں محترم المقام اور حضور وغیرہ کے لفظ تو استعمال کیے، لیکن ایک ایک لائن چھوڑیے، لائن نہ چھوڑیں۔ آگے نیچے امید واثق ہے، یہ آپ ہر اپلیکیشن کے آخر پہ لکھ سکتے ہیں، امید واثق ہے کہ آپ فدوی کی اس استدعا کو، اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازیں گے، خدا آپ کا اقبال بلند رکھے۔ آئین نوازش ہوگی، جو لکھتے تھے بچے اس کی جگہ یہ جملہ لکھا جا سکتا ہے، آئین نوازش ہوگی۔ آگے تاریخ ہے، العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد، حاشیہ سے باہر نہ جائیں بالکل، الف بے جیم۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے 1 صفحہ پورا بھرا ہوا، اور یہ دوسرا صفحہ ہے، بچوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، نہ ٹائم زیادہ ہے، صفائی بھی ہے، رائٹنگ بھی اچھی ہے، ہر چیز واضح ہے، پورے نمبر جو ہیں بچوں کو لینے میں کوئی میرے خیال میں دشواری نہیں ہے۔ ایک اور درخواست، پورا سوال اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں، درخواست لفظ لکھیں، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، الف بے جیم کی جگہ انہوں نے فیصل آباد لکھا ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی پہچان پیپر میں نہ کروائیں۔ عنوان برائے جرمانہ معافی انڈر لائن کر دیں، بہتر ہے، نہیں ٹائم تو نہ کریں، آگے چلیں۔ جناب علی، پھر نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے کالج میں، یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اگر آپ پیپر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپلیکیشن کا جو سوال ہے 10 نمبر کا، اس میں نمبر لینے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ اچھے نمبر لے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جیسے غریب، جرمانہ، پھر امید واثق، یہ لفظ مارکر سے لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوئی کوئی لفظ جو ہے مارکر سے لکھیں گے، چیکر ان کو دیکھتا ہے تو اس پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ درخواست گزار آپ کا شاگرد علی بے جیم، آگے تاریخ لکھی ہوئی ہے مارچ 5 آگے مارچ 2023، خدا آپ کا اقبال بلند رکھے، یہ جملہ بھی واضح لکھا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے وہ واضح ہوگی، الگ الگ ہوگی تو ہی اچھا ہوگا۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج علی بے جیم، جیم کے آگے ختمہ یہ ڈیش جو فل سٹاپ وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہوں، یہ بھی ذرا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں لفظ مارکر سے لکھا ہوا ہے، اور نمبر بھی لکھے ہوئے، نمبر وغیرہ یقیناً ہم عارضی ہی لکھنے ہوتے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے اپنے اصل نمبر لکھنے ہیں، تو اس لیے اس طرح کے لفظ بے شک آپ مارکر سے نہ لکھیں، فرسٹ ایئر لکھ لیں، داخلہ لکھ لیں، میٹرک لکھ لیں، اس طرح کے لفظ۔ جناب من آئندہ امید واثق ہے کہ آپ فدوی کی اس استدعا کو شرف قبولیت سے نوازیں گے، خدا آپ کا اقبال بلند رکھے، آگے تاریخ ہے، اور درخواست گزار آپ کی شاگرد۔ یہ سارا کچھ ایک اور پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں حاشیہ بھی ذرا واضح ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں دونوں طرف حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف اردو کے پیپر میں حاشیہ لگائیں، دوسری طرف حاشیہ کی ضرورت نہیں ہے۔
جبکہ کوشش کریں کہ لائنیں بہت زیادہ زگ زیگ نہ ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں، تقریباً برابر ہی ہونی چاہیے۔ جتنی لائنیں برابر ہوں گی آپ کی پریزنٹیشن اتنی ہی اچھی ہوگی۔ امید ہے درخواست کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ طریقہ درخواست کا کیسا لگا۔